اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کے چلو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا اس میں جو تمہارا نفس چاہے گا، یہ نہیں کہا جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا۔ دل پھر قناعت کر لیتا ہے، نفس قناعت نہیں کرتا۔ جو تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں ہم دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہاری مہمانی کرے۔ میزبان جہاں اللہ ہو، اس نعمت کا کیا کہنا؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ارشاد فرمایا میں نے جو کچھ اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کسی کان نے ایسا نہیں سنا، کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، کسی دل دماغ پر ایسا نہیں کھٹکا، مت پوچھو کیا کچھ میں نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑ لگاؤ، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑ پڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑان اللہ پاک نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر بنائی ہے۔ اور یاد رکھو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر جو چوڑان والی جنت، یہ ایک جنتی کو اتنی جنت ملے گی، ہر کو اتنی ملے گی، ہر ایک کو اتنی ملے گی۔ اور سب سے آخری جو جنتی ہوگا جہنم سے نکلا ہوا اور گناہوں کے اندر لت پت ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمہ ایمان کی بنیاد پر اس کو جہنم سے نکالے گا، یہ پریشان ہوگا کہ مجھے کیا ملے گا، میں تو ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، تو گناہ کرتا رہا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ سے یہ درخواست کرے گا، یا اللہ ایک مہربانی میرے ساتھ فرما لے، مجھے اس جہنم سے بس نکال لے، بھلے جنت میں نہ ڈالنا، جہنم سے تو نکال۔ بہت سخت عذاب ہیں اس کے۔ جہنم کی آگ خود کہتی ہے اے اللہ میرے بندوں کو میرے سپرد کر، نافرمانوں کو میرے سپرد کر، میرے بعض حصے بعض کو کھا گئے ہیں، اندر ایسی وادیاں ہیں اور ایسے جہنم کے اندر عذابات ہیں، جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے اے اللہ میرے اندر سے ان عذابوں کو نکال دے، ان کی شدت کو میں خود نہیں برداشت کر پاتی۔ کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک مہربانی فرما، یہاں سے نکال دے، جہنم کے دروازے کے پاس بس لے جا، یہ ان عذابوں سے جان چھوٹے۔ اللہ پاک نکالے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ نہیں اللہ بس بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ پاک جہنم کے دروازے پر لے آئے گا، جب جہنم کے دروازے پر آئے گا تو تپش تو پھر بھی لگے گی، کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہربانی فرما، یہاں سے باہر نکال دے۔ اللہ تو جانتا ہے اس نے آگے کیا سوال کرنا ہے، پھر اللہ پاک پوچھے گا اور تو نہیں مانگے گا؟ نہیں اللہ اور نہیں مانگوں گا، بس باہر نکال دے۔ اللہ پاک کریم ہے، باہر نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد جنت کے نظارے اس کو دکھائے جائیں گے، سامنے جنت نظر آئے گی۔ اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ جنت نہیں چاہیے، نہیں بس جنت کے دروازے پر لے جاؤ، کوئی خوشبو تو سونگوں، دیکھو تو صحیح آپ کے بندوں کو کیا ملا ہے، کیا خوش۔ اللہ پاک پوچھتا ہے اور تو نہیں مانگے گا؟ نہیں اللہ اور نہیں مانگے۔ اچھا چلو، فرشتوں کو حکم دے گا بھائی لے آؤ اس کو جنت کے دروازے کے باہر۔ پھر جب اندر نعمتیں دیکھے گا، قسم قسم کی چیزیں، حوریں، نہریں، جنت، محلات سب دیکھے گا، اور جنت کے پرندے اور مزے سے جنتی آپس میں مزے کر رہے، کھا پی رہے، کہے گا یا اللہ تھوڑا سا دروازے سے اندر ہی کر دے، بس آخری بار ہے، اندر ہی کر دے، بھلے نعمتیں نہ دینا، اندر ہی کر دے۔ اللہ پھر پوچھے گا بھائی آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں اللہ بس آگے نہیں مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بھائی اندر لے آؤ اس کو۔ پھر اندر آ گیا، پھر اللہ پاک سے کچھ عرصے کے بعد پھر کہے گا یا اللہ تھوڑی سی تو کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی دے دے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا جاؤ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، تو رب ہے، مجھ ساتھ مذاق تو نہ کر۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے مذاق نہیں ہے، یہ میرا کرم ہے، یہ میری مہربانی، یہ میرا کرم۔ تو یہ سب سے ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، پوری دنیا سے۔
سوچو تو صحیح کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی. اس لیے کہا سابقو سارعو، دوڑو اس جنت کی طرف بھائی، دوڑو. جیسے ایک آدمی اپنے مقصد اور مطلب کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ایسے تم بھاگو، اعمال کرو اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے فرمایا لا تنسوا العظیمتین، دو بڑی چیزوں کو نہ بھولو بھائی، الجنت والنار، جنت اور دوزخ کو نہ بھولو، نہ بھولو بھائی. فإن الجنت لا ينام طالبها، جنت کا چاہنے والا نہیں سویا کرتا. وإن النار لا ينام حاربها، اور جہنم سے ڈرنے والا بھی نہیں سویا کرتا، وہ رات کو اللہ پاک سے پناہ مانگتا ہے. تو اتنی بڑی جنت کرے گا آدمی کیا؟ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت اللہ پاک. حضرت جبریل کو کہا جاؤ جبریل 600 پروں کو کھولو اور جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کتنی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام 600 پر کھول کے پھرے، چلتے 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 جبریل تھک گئے کہ اللہ ختم نہیں ہوئی، کتنی رہ گئی ہے؟ تو جواب آیا یہ میرے ایک بندے کی آدھی جنت ابھی آپ نے دیکھی ہے. وہ جبریل کی رفتار، اللہ اکبر، پل جھپکتے ہی عرش سے نیچے پہنچاتے ہیں. اس اپنی رفتار سے وہ دوڑیں گے اور جنت میں، اور جنت کی سیر کرنے کے لیے اللہ کہے گا ابھی تو میرے ادنا بندے کی آدھی جنت بھی تو نے نہیں دیکھی. تو تم تصور نہیں کر سکتے ہو. اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے وہ تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ نعمتیں، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل میں وہ نہیں گزری. بس تم محنت کرو، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اور رب کی جنت مزین ہے، وہ روزانہ مزین ہے، وہ ہر رمضان میں اس کو اور ہر رات میں اس کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے. اطلبوا الجنت بجہدکم واہربوا من النار بجہدکم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محنت کرو اور محنت کر کے جنت کو حاصل کرو اور محنت کر کے جہنم سے پیچھے بھاگو. اور ارشاد فرمایا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، تم پھر بھی اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے. میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے، کیا کیا ہم نے، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا، کیا کیا ہم نے.